فضائل میں نہ کھلے کہ پھر بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ کہ پہلے آسمان سے آواز آئی آپ میرے مولا ہے، ساتوں آسمانوں سے آواز آئی آپ میرے مولا ہے، عرش و کرسی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے، حجاب حمد کہہ رہا تھا آپ میرے مولا ہے، حجاب مجد کہہ رہا تھا آپ میرے مولا ہے، حجاب عزت کہہ رہا تھا آپ میرے مولا ہے، حجاب عظمت کہہ رہا تھا آپ میرے مولا ہے، حجاب توحید کہہ رہا تھا آپ میرے مولا ہے، مقام کعبہ قوسین نے پکارا آپ میرے مولا ہے، مقام اوعدنا نے پکارا آپ میرے مولا ہے، جنت کی حوریں کہہ رہی تھی آپ میرے مولا ہے، جنت کے دروازہ کہہ رہا تھا آپ میرے مولا ہے، رضوان جنت کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے۔ سلمان کہتا ہے جب پوری کائنات سے آواز آ رہی تھی نا یا رسول اللہ انت مولائی انت مولائی، آپ میرے مولا ہے آپ میرے مولا ہے، کا مجمع میں سے ابو ایوب انصاری کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے، عبد الرحمن بن عوف کھڑا ہوا آپ میرے مولا ہے، زید بن حارثہ نے کہا آپ میرے مولا ہے، طلحہ نے کہا آپ میرے مولا ہے، زبیر نے کہا آپ میرے مولا ہے، حسان بن ثابت نے کہا آپ میرے مولا ہے۔ سلمان کہتا ہے میں حیران ہو گیا، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے، حضرت عمر نے کہا آپ میرے مولا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا آپ میرے مولا ہے، کہ جب سب نے کہہ دیا نا آپ میرے مولا ہے، محمد نے علی کا بازو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا نعرہ ہے نا تو پھر ہولا نعرہ تسی نہیں لانا آج تو بعد مل کے بولو حیدری۔ ایک پوائنٹ آواز بھجن صرف اس کی بڑھائیں، فکر ہے یہ آخری، علی کے ذکر میں بولا کرو، علی کے فضائل میں بولنے سے سینہ روشن ہوتا ہے، ضمیر نکھر کے باہر آتا ہے، ماؤں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ جتنے علی والے حلالی موالی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے کسی مولوی سے علی کی ولایت نہیں سیکھی، ہم نے اللہ کے حکم پر علی کی ولایت کو مانا ہے، ہم نے رسول کے اعلان پر علی کی ولایت کو مانا ہے۔ اور تم جو رہتے ہو نا بر صغیر پاک و ہند میں، تمہیں علی کی ولایت کسی مولوی ملوانے نے نہیں، تمہیں علی کے سیون والے لال نے سکھائی ہے، تمہیں کلندر کبریا نے بتایا ہے کہ علی کون ہے۔ تمہیں نہیں سمجھ آتا علی تو ذرا جا کے علی کے سیون والے لال سے پوچھ لینا۔ بندہ گزر رہا تھا سیون کی گلی سے، کلندر نے دیکھا کہ یہ تسبیح پہ کچھ پڑھ رہا ہے، کلندر نے کہا تو تسبیح پہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کوئی نام لیے جو کلندر کو اچھے نہیں لگے، یہ بندہ آگے گزرا، اگلے دن پھر گزرا، اس نے پھر کوئی نام لیے جو کلندر کو اچھے نہیں لگے۔ ایک دن علی کے سیون والے لال نے روک کے پوچھ لیا تو تسبیح پر سب کچھ پڑھتا ہے، میرے دادے علی کا نام نہیں پڑھتا، سب کچھ پڑھتا ہے، میرے دادے علی کا نام نہیں پڑھتا، کہ مجھے علی کا نام اچھا نہیں لگتا اس لیے میں نہیں پڑھتا، کہ تیرا قصور کوئی نہیں، نہ تیری ماں نے ہے نہ تیرا باپ ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، جس کا ہاتھ نہیں اٹھا بھائی مل کے بولو حیدری۔ بس مسائل شروع کرنے سے پہلے فکرہ یہ آخری ہے، کیونکہ بندے آ گئے ہیں جنہوں نے آنا تھا، ایک فکرہ سن لیں، توجہ۔ ہم نے نہیں سیکھا مولوی سے علی، ہم نے کلندر سے سیکھا۔ جس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے نا صرف ایک دفعہ میری طرف دیکھ، نعت علی کی عزت کی قسم، دنیا نے یہ کہا ہے نا علی تو تب سمجھ آئے گا جب کلندر سمجھ آئے، نہ تمہیں علی سمجھ آ سکتا ہے نہ کلندر، چونکہ ابھی تو بندوں کو وہ ملانگی سمجھ نہیں آئے جو گلی میں کہتے ہیں حق دا امام یا علی، ابھی تو بندوں کو وہ ملانگی سمجھ نہیں آئے تو پھر کلندر سمجھ کیسے آئے گا؟ اگر کلندر کی معرفت رکھنی ہے تو کلندر پڑھو، کلندر سنو، چونکہ علی کی ولایت جو سید فقیر کے در سے ملتی ہے کبھی مولوی سے نہیں ملتی۔ کلندر گزر رہے ہیں سیوستان کی گلی سے، بندے نے کلندر کو دیکھا، کیا سارا دن علی علی کرتے ہو اور کوئی کام نہیں آتا؟
کلندر مسکرا کے فرماتے ہیں مم بغیر علی نا دانستم، میں علی کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں۔ زندہ باد جس کا ہاتھ اٹھائے، جس کا چہرہ کھلائے، میں علی کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں۔ چونکہ مجھے کلندری بھی ملی ہے علی کے در سے، مجھے فقر بھی ملا ہے علی کے در سے، تبھی تو میں پیشوائے تمام رندانم ہوں، تبھی تو میں حیدریم ہوں، تبھی تو میں کلندرم ہوں، تبھی تو میں مستم ہوں، تبھی تو میں بندہ مرتضی علی حسن ہوں۔ کہنے لگا کلندر میں نہیں مانتا، نہ تجھے مانتا ہوں نہ تیرے مولا علی کو مانتا ہوں۔ کلندر نے کہا تو علی کی گستاخی کر رہا ہے۔ کلندر کو جلال آیا، سرکار کلندر کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا، بندے کے سر پہ عصا مارا، یہ ادھر ہی مر گیا۔ پیچھے سرکار کلندر کے مرید آ رہے تھے، آ کے کہتے ہیں سرکار یہ تو مر گیا، کہاں دفنا دو اس کتے کو۔ بندوں نے جا کے اس بندے کو دفنا دیا۔ آدھی رات کو بادشاہ نے کلندر کو پیشی پہ بلایا، کلندر جو تو نے آج بازار میں بندہ مارا ہے وہ میرا بڑا خاص بندہ تھا، وہ میرا بڑا خاص بندہ تھا۔ کلندر مطمئن ہو کے کہتا ہے میں نے بندہ تو نہیں مارا، میں نے کتا مارا ہے۔ اور زندہ باد ہاتھ اٹھانا جسے علی سمجھ آئے بھائی، میں نے بندہ تو نہیں مارا، میں نے تو کتا مارا ہے۔ کلندر کمال نہیں ہو گئی، علی کا لال کہلوا کے سارا دن حسین حسین کر کے غازی کا علم ہاتھوں میں لے کے جھوٹ بول رہا ہے۔ کلندر کہتا ہے وہ جھوٹ جو بولے وہ کلندر نہیں ہوتا، جا کے قبر کھود کے دیکھ لو۔ بادشاہ آدھی رات کو بندوں کو ساتھ لے کے آیا، بڑے بڑے چراغ روشن ہوئے، قبر کھودی گئی۔ اب جو قبر کھودی نا، اندر بندہ نہیں، اندر کتا پڑا ہوا تھا، اندر بندہ نہیں، اندر کتا پڑا ہوا تھا۔ تو چاہے بول نہ بول، تیری اپنی مرضی۔ میں نے سوال کیا سرکار یہ تو بندہ تھا، کتا کیسے بن گیا؟ کہا وہ سیون کی گلی میں علی کے لال کو بھونک رہا تھا، مرنے کے بعد قبر میں کتا بن گیا۔ اور جو سیون والے کلندر کو بھونکے وہ قبر میں کتا بن جاتا ہے، تو سوچو جو زہرا کے دروازے پہ بھونکے۔ کلندر نے سکھایا ہے اس دروازے کا ادب کیا۔ علی کی عزت کی قسم دنیا مذاق اڑاتی ہے سیون والے، کہتی ہے یہ دھمال جو کلندر کے سنت ہے تو یہ ناچتا تھا۔ منبر حسین کی قسم 10 میل وزنی پتھر گلے میں ڈال کر ننگے پاؤں چلتی ہوئی دھوپ میں کلندر کہتا تھا ہائے شام، رو رو کے کہتا تھا میری دادیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو انہیں کربلا سے شام تک بندھے ہوئے ہاتھوں سے۔ کبھی احساس کرنا ہو نا سجاد کے مصائب کا تو یہ باہر دھوپ نکلی ہوئی، ابھی مجلس کے بعد تھوڑی دیر جا کر اپنی پشت سے قمیض ہٹا کر گرم دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا، تمہیں پتہ چل جائے گا سجاد کے مصائب کیا۔ جو زنجیر کا ماتمی ہے ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے بھائی مجھ سمیت۔ اللہ تمہیں کوئی غم میں نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جب پرسہ کر کے زنجیر زنی کر کے گھر جاتے ہو، تمہاری کمر پہ زخم ہوتے، ماں بہن بیٹی تمہاری کمر کو صاف کرتی ہے، کیوں؟ کہتی ہے میرے بابا سکینہ کے بابا کا پرسہ کر کے آئے، میرا بھائی شام کی ملکہ کے بھائی کا ماتم کر کے آیا ہے۔ ماں بہن بیٹی تمہاری کمر صاف کرتی ہے، مجھے غازی کے علم کی عزت کی قسم کربلا سے شام تک شمر سید سجاد کو مارتا تھا، جنہوں نے سجاد کی کمر صاف کرنی تھی ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بن۔ اللہ مان سارے مل کے پرسہ پڑھ لینا، مصائب مار دھاڑ کا نام نہیں۔ جس دن تیرے دل میں حسین کی قبر بن گئی اس دن کے بعد تو نام حسین آنے پہ روئے گا۔ لیکن 2-4 منٹ مصائب کی ڈیوٹی میں نے بھی کرنی ہے اگر تمہارا ذہن مل گیا۔ بندے نے پوچھا تھا مولا سجاد آپ یہ شام شام کہہ کر کیوں روتے؟ آج تک تم نے صرف یہی سنا ہے کہ جب مولا سجاد روتے تھے
تو کہتے تھے الشام الشام. جو سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہو قدیم علماء پڑھتے تھے، آج کل یہ فکرہ نہیں پڑھا جاتا. سجاد کہتے تھے الامان من الشام، میں شام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کہنے لگے کیوں مولا، شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ مولا فرماتے ہیں ہم پر شام میں 6 ظلم ایسے ہوئے تھے کہ وہ کائنات میں کسی اور پر نہیں ہوئے. طبیعت میں لا تو میں ایک منزل مصائب کے بڑھاؤں. 6 ظلم ہم پر شام میں ایسے ہوئے تھے جو کائنات میں کسی پر نہیں ہوئے. عزادارو جانتے ہو شام کس شہر کا نام ہے؟ وہ جگہ جہاں آنسو رونے والا خون رونے لگا، جہاں بیمار کی کمر اور جھک گئی، جہاں حسین کی خیرت کے وارث کی آنکھیں بند ہو گئی. ابھی مجھ سے پہلے الوی صاحب تمہیں شام کے کئی مصائب سنا رہے تھے، لیکن ایک حصہ آج میں بھی پڑھ کے جا رہا ہوں. کہا مولا سجاد شام کے وہ کون سے مصائب ہیں جن پر تو خون روتا ہے؟ رو کے کہتا ہے ہمارا شام کا پہلا مصائب یہ ہے، بے غیرت ہم پر صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا ہم محمد کی آل ہیں اور محمد کی آل پہ صدقہ حرام ہے. شام کا دوسرا ظلم یہ تھا جب میرے باقر و سکینہ مجھ سے کچھ دور چل رہے ہوتے تھے تو یہ نیزے مار کے ہمارے بچوں کو ہمارے قریب کرتے تھے. جب ہم ایک جگہ جمع ہوتے تھے تو شام کی عورتیں کپڑوں کو آگ لگا کر ہمارے سر پر پھینکتی تھی. کا مولا اور کا تیسرا مصائب یہ ہے ہمیں شام میں وہ زندان دیا گیا جس کی چھت نہیں تھی، جس سے بارش بھی اندر آتی تھی، جس سے دھوپ بھی اندر آتی تھی. کا مولا چوتھا مصائب کون سا ہے؟ کہ چوتھا مصائب وہ ہے جس کو سن کے نجف میں علی بھی تڑپ جاتے ہیں. ابن منذر کہتا ہے مولا اس سے پہلے میں مر جاؤں مجھے بتانا چوتھا مصائب کون سا ہے. میں پڑھنے لگا ہوں بابا جی، مجھے نہیں پتا کس کا ہاتھ سینے پہ آنا ہے کس کا سر پہ آنا ہے. سجاد کہتے ہیں یہ حرام زادے ہمیں ایک دن شام میں یہودیوں کے محلے میں لے گئے جن کو خیبر میں علی نے مارا تھا. وہاں یہودی عورتوں کے سر پہ چادر تھی، میری ماؤں کے سر پہ چادر نہیں تھی. بے غیرت کہتے تھے بدلے لے لو، علی کی اولاد آ گئی. سارے مل کے ماتم کرنا بھائی، سارے مل کے پرسہ پڑھنا. عزادارو مولا سجاد فرماتے ہیں جانتے ابن منذر وہ 5واں مصائب کون سا تھا جس پر سجاد خون رویا ہے؟ کہ مولا کون سا ہے 5واں مصائب؟ کا 5واں مصائب وہ ہے کہ شام کے جس میدان میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگتی تھی، جہاں غلام بکتے تھے، وہاں 9 دن میری پھپھیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے کھڑی رہی. بے غیرت کہتے تھے آ جاؤ جس نے غلام خریدنے ہیں، آ جاؤ جس نے کنیزیں خریدنی ہے. جس کا ہاتھ ابھی سر پہ نہیں آیا ذرا سارے میری طرف دیکھنا بھائی. کا مولا چھٹا مصائب کون سا ہے؟ کا ابن منذر نہ پوچھ، کا مولا تجھے تیری دادی کا واسطہ مجھے بتانا. کا میں بتا تو رہا ہوں پھر میرے شیعوں تک ایسے پہنچانا جیسے پہنچانے کا حق ہے. کا مولا حکم کیجئے. کا جب شام کے بازار میں میری پھپھیاں پیدل چل رہی تھی، یہ بے غیرت 4 نیزے لے کر آ گئے. ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا، ایک نیزے پہ عباس کا سر تھا، ایک نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا، ایک نیزے پہ قاسم کا سر تھا. یہ حسین کا سر شام کی ملکہ کو دکھاتے تھے، عباس کا سر بی بی ام کلثوم کو دکھاتے تھے، اکبر کا سر فاطمہ کبریٰ کو دکھاتے تھے، قاسم کا سر سکینہ کو دکھاتے تھے. پھر چاروں سر نیزے سے اتار کر شام کے بازار میں پھینک دیتے تھے. پھر گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر کے کہتے تھے اب بلاؤ نہ اپنے بچانے والے کو. 4 سال کی معصومہ کہتی تھی نہ مارو ہمارا چھڑانے والا کوئی. اللہ مان جس کا ہاتھ سر پہ آ گیا ذرا ایک دفعہ طبیعت میں لانا بھائی.
جب میرے مولا نے یہ 6 مصائب پڑھے، ابن منذر کہتا ہے مولا یہ تیرے مصائب، فکر یہی آخری ہے، میرے حصے کی ڈیوٹی مکمل، مولا یہ جو 6 مصائب ہے، مولا کہ اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہے؟ اس سے بڑا کوئی مصائب ہے؟ مولا فرماتے ہیں ایک مصائب ایسا ہے کہ جس پر میں سجاد نے صبر نہیں کیا۔ کہ مولا وہ مصائب ان سے بڑا ہے؟ کہنے لگے ہاں ان سے بہت بڑا مصائب ہے، وہ سجاد کی زندگی کا سب سے بڑا مصائب ہے۔ کہ مولا وہ مصائب کون سا ہے؟ کہ ابن منذر یاد رکھ میں 28 رجب کو مدینے سے نکلا تھا، میری پھپھیوں کی جوتیوں کو کبھی عرش نے نہیں دیکھا تھا، سجاد مرنے سے پہلے مر گیا، میں کربلا میں آیا، میرا بابا میرے سامنے ذبح ہوا، میں صبر کرتا رہا، میرے اکبر کے جگر کو برچھی کھا گئی، میں نے صبر کیا، میرے قاسم کے ٹکڑے میرا بابا چن چن کے گٹھڑی میں ڈالتا رہا، میں نے صبر کیا۔ سنو ابن منذر شام غریبہ میں میری پھپھیوں کے سروں کا خون ان کے چہرے پر آ گیا، میں نے صبر کیا۔ شام کے بازار میں میری پھپھیاں ایسے چلتی تھی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا تھا، میں نے صبر کیا، لیکن ایک مصائب ایسا تھا جب میں صبر نہیں کر سکا۔ کہ مولا وہ مصائب کون سا تھا؟ کہ شام کے دربار میں 700 بے غیرت بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، ایک کتے کے بچے نے اٹھ کے کہا او یزید میرے گھر میں کنیز نہیں ہے، یہ حسین کی 4 سال کی معصومہ مجھے کنیزی۔ بھائی مومنو میں سید ہاں، میری گل سنو۔